تو اس کا حق کیسے ادا ہوتا ہے کہ قرآن مجید پر ایمان لایا جائے اور پھر قرآن مجید کو پڑھا جائے، اسے سمجھا جائے، اس کا فہم و تدبر حاصل کیا جائے، اس کے مطابق اپنے اخلاق، اپنا عقیدہ، اپنے معاملات، اپنا لین دین اور قرآن مجید کی تعلیم اور اس کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالا جائے۔ جن چیزوں سے قرآن منع کرتا ہے ہم عملی طور پر حقیقی مسلمان بنیں، اور قرآن مجید پر ایمان کا اور قرآن مجید کے اوپر ہم سب کا جو قرآن مجید کے ساتھ ایک محبت ہے، ایک تعلق ہے اور ایمانی تعلق ہے، اتنی دیر تک کوئی بندہ مسلمان رہ ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ قرآن مجید پر ایمان نہ لائے، اس سے محبت نہ کرے۔ اور قرآن مجید کے ساتھ محبت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم قرآن مجید کی جو دعوت ہے وہ لوگوں کے اندر عام کریں۔ جو بات مجھے سمجھ آئی ہے میں دوسرے لوگوں تک پہنچاؤں۔ آپ علیہ السلام نے یہی بات ارشاد فرمائی تھی حجۃ الوداع کے موقع پر کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آیَةً، کہ میری طرف سے تمہیں ایک آیت بھی اگر پہنچی ہے، ایک حدیث بھی پہنچی ہے، تو تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم اسے دوسروں تک پہنچاؤ۔ تو جو قرآن مجید کی وراثت کی آیات ہیں، نماز کی آیات ہیں، اس کے علاوہ جو شرک کے خلاف آیات ہیں، عقیدہ تثلیث، عیسائیوں کے ہاں جو 3 خداؤں کا تصور ہے، قرآن مجید نے کہا ہے کہ یہ باطل ہے، یہ ناحق ہے۔ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم انما المسیح عیسی ابن مریم کلمۃ اللہ القاہ، کہ اے اہل کتاب، اے یہود و نصارہ، قرآن مجید کے اوپر بد زبانی کرنے والوں اپنے عقیدوں کی اصلاح کر لو۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ جو عقیدہ تثلیث ہے یہ تم نے خود گھڑا ہے، نہ اللہ نے نازل کیا، نہ تورات میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، نہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی تعلیم دی ہے۔ اور تم اللہ رب العزت کے اوپر اس طرح کی جھوٹی باتیں مت گھڑو، بلکہ حق بات کہا کرو جو اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ عیسیٰ ابن مریم تو صرف اللہ کے بندے، اس کے رسول، اور اللہ نے معجزانہ طور پر ان کو پیدا فرمایا تھا، بغیر باپ کے انہیں پیدا فرمایا تھا، جس طرح آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا کر دیا۔ ایک مٹی کے پتلے سے اللہ نے روح پھونک کے ایک زندہ انسان کو پیدا کر دیا۔ تو اللہ کے قادر و قدیر ہونے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ اللہ رب العزت بغیر باپ کے، بغیر ماں کے جو ہے وہ پیدا فرما دے۔ حوا علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کر دیا۔ تو یہ دنیا کے اندر اللہ کی قدرت کے کمالات اور کرشمے، اس کی مثالیں تو بے شمار ہیں۔ تو چنانچہ عقیدہ تثلیث کا قرآن مجید نے رد کیا ہے۔ اب قرآن مجید کی جب دعوت عام کی جائے گی، یہ باتیں جو قرآن نے بیان کی ہیں جب پوری دنیا کے سامنے کھل کے بیان کی جائیں گی، یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ میری ہے اور آپ کی ہے۔ مسلمان اس وقت پوری دنیا میں 2 ارب کے قریب ہیں، 2 ارب کے قریب۔ اب پیچھے جب ڈنمارک نے گستاخی کی تھی تو سعودی عرب اور UAE نے مل کے جو ڈیری ان کی پروڈکٹس تھی اس کے اوپر پابندی لگا دی تھی نا۔ تو آپ جانتے ہوں گے، آپ کو معلوم ہوگا کہ چند ہی دنوں کے بعد ڈنمارک نے باقاعدہ ان کے وزیر اعظم نے معافی مانگی تھی، باقاعدہ سوشل میڈیا کے اوپر اس نے اپنا بیان ریکارڈ کروایا تھا، کیونکہ یہ لوگ صرف دنیا چاہتے ہیں۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ ان کا جینا مرنا، ان کا اوڑھنا بچھونا صرف دنیا ہے، صرف پیسہ ہے۔ تو جب ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ساتھ سفارتی اور اقتصادی اور تجارتی تعلقات کا بائیکاٹ کر دیا گیا ہے تو وہ باقاعدہ پھر بلی کی طرح جو ہے وہ نیچے بچھ جاتے ہیں اور میو میو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ اس وقت ہوگا کہ جب ہم سب مسلمان ایک بیان ریکارڈ کروائیں گے، ایک مؤثر حکمت عملی اپنائیں گے، ہم سب مسلم حکمران، یعنی ہمارے 57 ملک ہیں، 2 ارب کے قریب ہماری آبادی ہے، جب ہم مل کر اس بات کا احساس کریں گے کہ یہ مسئلہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، تو قرآن مجید کی ناموس کی بات ہو، قرآن مجید کی حرمت کو پامال کیا جائے، قرآن مجید کی بے حرمتی کی جائے، قرآن مجید کے ساتھ
قرآن مجید مسلمانوں کے مقدسات میں سے ہے۔ ہمارا ایمان اتنی دیر تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ قرآن مجید کے حرف اور لفظ پر ایمان نہ رکھا جائے، اس کو من جانب اللہ نہ سمجھا جائے، اس کو منزل من اللہ نہ سمجھا جائے، اور جب تک قرآن مجید کا دفاع نہ کیا جائے ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اور اس کے دفاع کے لیے ہماری جانیں بھی حاضر ہیں، مر مٹنا پڑا تو بھی حاضر ہیں، ہمارے دل کے اندر کبھی یہ جذبہ ختم نہیں ہو سکتا۔ جس بندے کے دل میں قرآن کی ناموس اور قرآن کے دفاع کے لیے جذبہ ختم ہو گیا تو وہ مومن نہیں ہے۔ اس حوالے سے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے جو پلان ہیں اور ان کے جو منصوبے ہیں ان کو سمجھیں، کیونکہ اس وقت پوری دنیا میں جو مسلمان ہو رہے ہیں، یورپ کے اندر، مغربی ممالک کے اندر اور UN کے اندر، سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ مسلمان جو ہو رہے ہیں لوگ، وہ قرآن مجید کے مطالعہ سے ہو رہے ہیں، قرآن مجید کو پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں۔ ابھی حج میں دیکھ لیں کہ افریقہ کا وہ پادری جو آیا اور اس نے اس سے پہلے خواب کے اندر دیکھا کہ باقاعدہ میں نے ایک سفید لباس پہنا ہوا ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے اسے اسلام کی توفیق دی اور اس نے زندگی میں پہلی دفعہ حج کیا۔ تو یہ جو قرآن مجید کے مطالعہ سے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں اور کثرت کے ساتھ، اور مغرب کا اس وقت سب سے بڑا جو نفسیاتی مرض بن چکا ہے وہ اسلاموفوبیا کا ہے۔ کبھی اسلام کیوں دنیا کا نمبر 1 مذہب بنتا جا رہا ہے؟ لوگ اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، قبول کر رہے ہیں، دل و جان سے قبول کر رہے ہیں، اور یا پھر سیرت طیبہ کی روشنی میں سیرت النبی کو لوگ پڑھتے ہیں اور مسلمان ہوتے جا رہے ہیں۔ یہی اسلام کے 2 بنیادی بستر ہے نا، یہی رشد و ہدایت کا منبع اور مرکز ہے نا، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ۔ مغرب کے لوگ جو پڑھے لکھے ہیں جب قرآن کا اور سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو پھر وہ سیدھے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ یہ بات ان کے جو تھنک ٹینک ہیں اور ان کے جو NGOs ہیں، ان کے جو تعلیمی ادارے ہیں اور ان کے باقاعدہ جو پوپ اور پادری ہیں، یہ بات ان کو ہضم نہیں ہوتی۔ اندر کا حسد، اندر کا بغض، خود سے باطن نکالنے کے لیے اس طرح کی وہ گستاخیاں کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے باقاعدہ طور پر ہم اپنے فروعی قسم کے اختلافات کو چھوڑ کے متحد ہوں، کتاب و سنت کے اوپر ہم سب جمع ہو جائیں، اور جتنے بھی اختلافات ہیں انہیں ترک کر کے کتاب و سنت کا اپنی زندگی میں ہم مطالعہ کریں اور اس کو اپنی زندگی میں اپنائیں اور اس کی دعوت کو لوگوں کے اندر پھیلائیں اور عام کریں۔ یقین جانیے اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا نا کہ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، اے ہمارے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی ہے۔ اور کوثر کے علماء نے 2 معنی کیے ہیں، ایک معنی تو حوض کوثر ہے جو قیامت کے دن اللہ آپ کو عطا فرمائے گا، نہر کوثر جو جنت الفردوس کی نہروں میں سے نہر ہوگی، اور دوسرا اس کا معنی ہے خیر کثیر، کہ اللہ نے اپنے نبی کو دنیا میں ہی اسی زندگی کے اندر ہی خیر کثیر اتنا عطا فرمایا کہ یہ مدینے کی جو بستی ہے اور مدینے کی مسجد نبوی جو ہے، اللہ رب العزت نے اس کی پوری عرب کے اندر جو ہے حکومت پھیلا دی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع فرمایا تو 1,40,000 سے زیادہ جو صحابہ کرام کا جم غفیر اور لشکر تھا اس نے شرکت کی تھی۔ تو یہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دی، کیسر و کسریٰ کے خزانے بھی مسجد نبوی میں ڈھیر ہو گئے۔ تو یہ کیسے ممکن ہوا؟ فصل لربک وانحر، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جھولی میں خیر کثیر پڑتا رہے تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور اپنے رب کے لیے قربانی کریں، مال کو بھی اللہ کی راہ میں کھپائیں اور اپنی جان کو بھی اللہ کی راہ میں کھپائیں، کیونکہ نماز 5 گانا نماز کی پابندی کرنا بڑا مشکل لگتا ہے نا، لیکن جو اللہ کے لیے ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے اپنے نفس کی خواہشوں کو کچل کے اللہ کے احکام پر عمل کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ اس حوالے سے جب ہم اپنی جان کو بھی اللہ کے لیے کھپائیں گے، اپنے مال کو بھی اللہ کے لیے کھپائیں گے، دین کی سربلندی کے لیے کھپائیں گے، تو اللہ نے کہا کہ ان نشانیہ کا هو الابتر، اے حبیب آپ کا دشمن ہی جٹ کٹا ہے، آپ کا دشمن ہی بے نسلہ ہے، آپ کا دشمن ہی لا ولد ہے، آپ کا دشمن ہی نامراد ہے، آپ کا دشمن ہی ناکام ہو کے رہنے والا ہے، اس کا نام و نشان مٹ کے رہ جانے والا ہے۔ مٹ کے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے۔ تو یہ نہ ابو لہب بچا اور نہ ہی ابو جہل بچا اور نہ ہی وقت کا فرعون بچا اور نہ ہی وقت کا نمرود بچا۔
لیکن اللہ نے جو تذکرے باقی رکھے وہ اپنے ابراہیم خلیل کے تذکرے باقی رکھے، وہ اپنے بندے جناب موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے باقی رکھے، عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرے باقی رکھے، جناب محمد الرسول اللہ اور ان کے صحابہ اور ان کی سپاہ اور لشکر کے تذکرے باقی رکھے۔ تو اس حوالے سے ہمیں اگر دنیا میں باقی رہنا ہے، دنیا میں جینا ہے، اور اگر دنیا میں اپنا ذکر خیر چھوڑ کے جانا ہے تو طریقہ وہی ہے، ویژن وہی ہے، راستہ وہی ہے، منہج وہی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کے متعلق جو اپنے افکار و نظریات ہیں وہ کلیئر کرنے کی، اور قرآن کے مطابق اپنے افکار و نظریات اور اپنے عقائد بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن کے میسج اور پیغام کو سمجھ کر اسے پھیلانے کے اللہ رب العزت ہمیں، ہماری نسلوں کو اللہ اس کے لیے چن لے، منتخب فرما لے۔ جب تک زندہ رہیں اللہ ایمان پر، توحید پر، کتاب و سنت پر زندہ رکھے۔ جب اللہ رب العزت موت دے تو اسی راستے میں موت دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔